السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 75 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تیسرے واقعے سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ یعنی پلاننگ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے یعنی گزارتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی، تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ بے شک دیکھیں، تب چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے وہ دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ یہ دو ایسے عمل جس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت یعنی شام کی طرف جو تجارت کرتے ہیں، جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری بات کیا ہے؟ یہ کہ ایک مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینے پر حملہ کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینے کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا، اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے، اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان یعنی امن و امان کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، یعنی چھوٹی لڑائیاں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں غزوہ و سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوات یعنی جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کے بنا پر 21 یعنی 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا 26، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں۔ وہ کون سی ہے بڑی جنگیں جو، ٹھیک ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المصطلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ طائف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سرایا، یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے، یعنی 56، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا، مقام ابوا یہ جگہ ہے، اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینے سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اس پارٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے۔